منورہ کی گلیوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ گزر رہے تھے کہ ایک 14-15 سال کے لڑکے کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر پڑی۔ وہ بے خودی کے عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کو تکنے لگا۔ آپ تو وہاں سے چلے گئے مگر لڑکے پر تو جیسے کوئی سحر طاری ہو گیا تھا۔ وہ اسی سحر کے ذریعے اثر اپنے گھر واپس آیا۔ ماں نے پوچھا کہ جو سامان لانے کے لیے بھیجا تھا لے کر آئے ہو کہ نہیں؟ وہ خالی خالی نگاہوں سے ماں کو تکنے لگا اور کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ پھر اس لڑکے نے یہ معمول بنا لیا، وہ روز مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پہ جا کر بیٹھ جاتا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو تکنے لگتا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر اس پر پڑتی تو حضور اسے دیکھ کر شفقت سے مسکرا دیتے۔ صحابہ کے لیے یہ منظر انتہائی حیران کن تھا، مگر کسی نے کبھی لڑکے کو نہ جھٹکا اور نہ مسجد کے دروازے سے اٹھایا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ کچھ دن لڑکا اس معمول پر کاربند رہا۔ صبح کے وقت اگر حضور مسجد میں ہوتے تو دروازے پر بیٹھ کر چہرہ مبارک تکنے لگتا۔ اگر کبھی مسجد میں نہ ہوتے تو سارا دن مسجد کے ارد گرد چکر لگاتا رہتا۔ کچھ دن بعد اس نے آنا بند کر دیا۔ ادھر لڑکے کے دل میں جو عشق نبوی کی چنگاری سلگی تھی، اس نے اسے جلا کے راکھ کر دیا۔ وہ بیمار پڑ گیا۔ ماں باپ کو معلوم ہو چکا تھا کہ ہمارا بیٹا کسی کے عشق میں مبتلا ہے، مگر وہ بے بس تھے۔ لڑکا کٹر یہودی ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، مگر عشق وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر بیٹھا تھا۔ کئی دن بستر مرگ پر رہنے کے بعد جب اس کی زندگی کے آثار ختم ہونے لگے تو اس کی نگاہیں جیسے دروازے پر جم گئی، جیسے وہ آخری بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتا ہو۔ باپ سے بیٹے کی یہ حالت نہ دیکھی گئی۔ وہ مسجد میں جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں اس بدنصیب لڑکے کا باپ ہوں جو آپ کے عشق میں فنا ہونے جا رہا ہے۔ اس کا آخری وقت قریب ہے، وہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ اگر آپ کرم کی نگاہ کریں تو میرے بیٹے کو اپنے دیدار سے فیض یاب کر دے۔ یہ بات سنتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً صحابہ کے ساتھ اٹھے اور اس لڑکے کے گھر کی طرف چل پڑے۔ لڑکے کے گھر پہنچ کے آپ اس لڑکے کے سرہانے بیٹھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی شفقت سے اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا، بیٹا وقت قریب ہے، کلمہ پڑھ لو۔ بیٹے نے ماں باپ کی طرف دیکھا۔ باپ نے کہا، بیٹا پڑھ لے کلمہ، جس کے عشق نے تیری یہ حالت کر دی ہے وہ خود چل کر آئے ہیں، تجھے کلمہ پڑھا رہے ہیں، تیری اس سے بڑھ کر کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ پڑھایا۔ لڑکے نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح آسمانوں کی طرف پرواز کر گئی۔ باپ نے روتے ہوئے کہا، حضور اب یہ آپ کی امانت ہے، اسے لے جائیے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے صحابہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ اس لڑکے کو قبر میں اتارنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس کی قبر میں تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ بھی ہمارے دل میں ایسی ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جگائے، ایسی محبت جو دین اور دنیا میں ہماری کامیابی اور فلاح کی ضامن ہے۔ پلیز میرے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اور جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے پلیز نوٹیفیکیشن کی بیل بھی آن کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو پتہ چل سکے۔ ملتے ہیں کل۔